نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میں تمہارے سامنے قرآن کی ایک سورت تلاوت کرنے لگا ہوں، جو بندہ قرآن کی اس سورت کو سن کے رونے لگ جائے گا، اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جب حضور نے یہ تلاوت فرمائی تو کچھ لوگوں کو رونا آیا۔ وہ لوگ جن کو رونا نہ آیا انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم بخشش سے محروم رہ گئے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں اسی صورت کو دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، جسے سن کے رونا آ جائے فبہا، جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسا منہ بنا لے، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے۔ تو اتنی عظمتوں والی یہ سورہ ہے، سورہ تکاثر۔ اب اس کی ابتدا ہے، پہلا جملہ، پہلی آیت سنیے گا، الہاکم التکاثر، مال کی زیادتی کی طلب نے تمہیں غافل رکھا، تم مال کی زیادتی کی طلب میں لگ گئے اور تم غافل ہو گئے۔ یہاں ابتدائی دو چار باتیں سمجھانے کی غرض سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ مال کی کثرت یہ بری نہیں ہے، مال کا زیادہ ہونا، مال کا کثیر ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر مال کا کثیر ہونا کوئی عیب ہوتا، بری بات ہوتی، تو اللہ کے نبیوں کے پاس مال کی کثرت نہ ہوتی۔ حضرات انبیاء کی صف میں بہت سارے ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی بھی کثرت عطا فرمائی تھی۔ چند ایک کا نام بطور مثال، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ مال، چوپائے، مویشی، باغات، زمینیں، اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ان کو فراوانی عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کثرت کے ساتھ مال، مویشی اور دنیاوی اسباب یہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، آپ بادشاہ تھے، آپ کے پاس بھی مال کی فراوانی تھی۔ اتنا سب ہونے کے باوجود پھر بھی آپ اپنے ہاتھ سے زرہ بنا کے اس کو بیچ کے اسی پر گزارا فرماتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، نہ صرف انسانوں کے اوپر بلکہ جنوں کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے چلتی ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کا تابع بنایا تھا۔ جہاں جانے کا ارادہ فرماتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کو اڑا لے جاتی، اور جہاں اترنے کا ارادہ کرتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کو وہاں اتار دیتی۔ تو اگر مال کا زیادہ ہونا، مال کی کثرت بری ہوتی اور کوئی عیب والی بات ہوتی تو اللہ کے نبیوں کے پاس مال کی کثرت نہ ہوتی۔ اللہ کے نبیوں کے پاس مال کی کثرت تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب تھوڑا اس سے آگے ایک سوال ہے، کیا مال کی کثرت کو طلب کرنا یہ برا ہے؟ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا فرمایا ہے، اس کے پاس مال کی کثرت ہے، لیکن وہ پھر بھی مال کی کثرت کو طلب کرتا ہے، کیا یہ بری بات ہے؟ تو یاد رہے کہ یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے ان ٹڈیوں کو سمیٹنا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، اے ایوب، ہم نے تمہیں کتنا رزق دیا ہے، کتنی فراوانی دی ہے، اور تم ہو کہ اور مال کی طلب میں لگے ہو۔ کون سی شے ہے جو تمہیں ہم نے عطا نہیں کی؟ ہر چیز کی کثرت تمہارے پاس موجود ہے، اور تم اور مال کو اکٹھا کر رہے ہو اور جمع کر رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میرے پاس ساری دنیا بھی آ جائے تو میں پھر بھی تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا بھی مل جائے، میں تیرے فضل سے، تیرے کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ میں تیرے فضل کا، تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ بار الہ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی شکل میں یہ تیرے فضل کی، تیرے کرم کی بارش برس رہی ہے۔ جب میرا رب رحمتوں کی بارش برسا رہا ہے اور میں اس کا بندہ ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں، یا اللہ مجھ سے یہ بات گوارا نہیں ہوتی، میں تو تیری رحمتیں اکٹھی کر رہا ہوں، میں تو تیرا فضل جمع کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بندے کو مال دیا ہو، وہ اور مال حلال، رزق حلال کو طلب کرے تو یہ بات بھی کوئی بری بات نہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے مشکات شریف کی ایک اور حدیث سن لیں۔ صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے میں تمہیں ایک قافلے کا امیر بناؤں اور اس قافلے کو جہاد پر روانہ کر دوں، وہاں جا کے تم فتح پاؤ اور کثرت کے ساتھ تمہیں وہاں سے مال غنیمت حاصل ہو، اور میں تمہیں اس مال غنیمت میں سے ایک وافر حصہ عطا کر دوں۔ یہ میرا دل کرتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جو آپ کا کلمہ پڑھا ہے یہ مال حاصل کرنے کے لیے تو نہیں پڑھا، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ کی رفاقت کے لیے، آپ کی معیت کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ کی غلامی آپ کی محبت میں کی ہے، نہ کہ مال کی محبت میں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ سنیں، مشکات میں موجود ہے، حدیث کے سچے لفظ۔ فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال بھی نیک ہو، بندہ بھی نیک ہو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پاک مال کا، حلال مال کا کسی نیک بندے کے پاس ہونا، اچھے بندے کے پاس ہونا، فرمایا یہ کوئی بری بات نہیں، نعمہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ بندے کو کثرت دے مال کی، اور وہ بندہ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرے اور اللہ کی رحمت کو تلاش کرے، تو یہ بات بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب میں بالترتیب ایک مقام پہ آ گیا ہوں، یہاں ایک سوال ہے کہ مال کی کثرت ہو یہ بھی برا نہیں، مال کی کثرت کو طلب کرنا یہ بھی برا نہیں ہے، تو پھر قرآن نے جو کہا الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں غافل رکھا، تمہیں ہلاک کر دیا، یہ کون سی مال کی کثرت ہے جس نے ہمیں ہلاک کر دیا؟ تو قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم محبت کرتے ہو مال سے ایسی محبت جو ہر شے سے بڑھ کے ہے۔ یہ وہ شے ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، یعنی مال کی محبت اتنی آ جائے بندے کے اندر کہ خدا اور اس کے رسول کی محبت بھی کم ہو جائے، مال کی محبت زیادہ ہو جائے، تو یہ وہ شے ہے جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مال سے محبت اتنی ہو جائے انسان کو کہ جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہو وہاں بھی وہ خرچ نہ کرے مال کی محبت میں، تو یہ ایسی محبت ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، جو انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔
قبروں میں چلے گئے۔ اور پھر جب انسان قبر میں جاتا ہے، یہی مال کی کثرت، حدیث شریف آتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز اس کے ساتھ چلی جاتی ہے قبر میں۔ وہ کون سی 3 چیزیں جاتی ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا انسان کا مال، وہ بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، یہ بھی انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے انسان کا عمل، جو کچھ وہ دنیا میں کر کے گیا ہے یہ بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ 2 چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں، انسان کی دولت یہ بھی واپس آ گئی، جو اعزاء، اقربا، رشتہ دار ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو بندہ قبر میں ساتھ لے کے چلا جاتا ہے اور وہ انسان کا عمل ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں آ جاتے ہو۔ اور اسی مال کی کثرت کے حوالہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا، جو آدم کا بیٹا ہے، اس کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں، یہ پھر بھی تیسری کی خواہش کرے گا۔ 2 وادیاں مل جائیں سونے کی، یہ کہے گا کہ کاش اس جیسی تیسری بھی مل جائے۔ یعنی یہ انسانی فطرت ہے، اگر پوری دنیا بھی انسان کو مل جائے، حاصل ہو جائے، تو انسان کہے گا کہ کاش اس جیسی ایک اور دنیا مجھے مل جائے۔ اور فرمایا کہ انسان کا جو پیٹ ہے اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ قبر کی مٹی ہی ہے جو ابن آدم کا پیٹ بھرتی ہے، قبر کی مٹی کے سوا ایسی کوئی شے نہیں ہے جو ابن آدم کے پیٹ کو بھر سکے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ اور جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے، ہاں تم جلد جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ جو مال کی کثرت کے پیچھے تم بھاگے پھرتے تھے، اس نے یہاں آ کے تمہیں کتنا نفع دیا، کتنا فائدہ دیا، یہ بات ان قریب تم جان لو گے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ یہ مال کی کثرت ان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قبر کے 3 سوالوں کا ذکر فرمایا، یہ آپ کثرت سے سنتے رہتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ حدیث میں حشر کے دن کے 5 سوالوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، قیامت کے میدان میں فرمایا 5 سوال ہوں گے۔ اور اگر آپ حضرات سننے کے ارادے سے تشریف فرما ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں گزارش کروں کہ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال ایسے ہوں گے جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، انسان کی دولت کے ساتھ ہے۔ 5 میں سے 2 سوال جن کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا، بتا تو نے جو دولت کمائی، مال کمایا، وہ کہاں سے کمایا ہے؟ انسان کو اپنے ذرائع آمدنی، جو ذریعہ ہے دولت لینے کا، مال لینے کا، وہ قیامت کے دن بتانا پڑے گا اللہ کو کہ یا اللہ میں نے دولت، میں نے مال یہاں سے کمایا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ حاضرین میں، سامعین میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی آمدنی کا ذریعہ کوئی ذریعہ حرام ہے، تو یہ بات پھر سن لے کہ قیامت کا میدان ہوگا، سارے نبی تشریف فرما ہوں گے، ہمارے نبی بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، اللہ کی عدالت ہوگی۔ اللہ قیامت کے دن کھڑا کر کے بندے سے کہے گا کہ بتا ذرا تو نے مال کو کہاں سے حاصل کیا۔ آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اس رسوائی کا عالم کیا ہوگا کہ جو بندہ بتائے کہ یہ بھی حرام کا ذریعہ تھا، یہ بھی حرام کا ذریعہ تھا، یہ بھی حرام کا ذریعہ تھا۔ جب اس طرح کی بات لوگوں کو بتائی جائے تو بہت سارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، مولوی صاحب نے تو جذباتی بات کر دی، اگر میں اپنے اس حرام کے ذریعے کو چھوڑ دوں تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ میری اولاد کہاں سے کھائے گی؟ ہمارے رزق کا اہتمام اور انتظام کہاں سے ہوگا؟ میرے بھائی، یہ نہ کوئی خطابت کا جملہ تھا
اور نہ یہ بات میں نے کوئی جذباتی ہو کے کی ہے۔ اگر آپ سارے کہیں تو میں قرآن کی ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ قرآن کی فکر ہے، یہ میرے اللہ نے بتایا۔ اگر کسی بندے کا توکل، کسی بندے کا یقین کمزور ہو چکا ہے کہ حرام کو چھوڑ دوں گا تو گزارا کیسے ہوگا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بہت سارے ایسے پرندے ہیں، ذرا دائیں بائیں آسمان و زمین کے اوپر نظر دوڑا کے دیکھو، کتنے سارے ایسے پرندے ہیں لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق اٹھا کر نہیں چلتے۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی پرندے کی پوچھ کے اوپر اس کا رزق ہو، قرآن نے کہا وہ اپنا رزق نہیں اٹھا کے چلتے۔ اور کبھی یہ غور کرو کہ ان کو رزق دیتا کون ہے، تو قرآن میں کہا اللہ یرزقها، ان سارے پرندوں کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ اور پھر آگے سبق دیا وَإِيَّاكُمْ، جو رب پرندوں کو رزق دے رہا ہے، وَإِيَّاكُمْ، وہ رب تمہیں بھی رزق عطا فرمائے گا۔ تم یہ ذریعہ آمدن جو حرام کا ہے اس کو چھوڑ کر تو دیکھو، اپنے رب کی ذات پہ یقین اور اعتماد تو کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، کیسے تمہیں برکتیں ملتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس کا عقیدہ پرندوں سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کا جو توکل ہے وہ پرندوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ چلو پرندوں سے زیادہ نہ کرو، جتنا پرندوں کا ہے اتنا ہی بنا لو، اتنا ہی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ یقین پیدا کر اے ناداں، کہ یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی، کہ جس کے آگے جھکتی ہے فغفوری۔ فغفور یہ شاہان چین کا لقب ہے، جو چین کے بادشاہ ہیں ان کا لقب ہے فغفور۔ تو اقبال نے کہا تو اپنی ذات میں یقین پیدا کر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تو کر کہ یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے آگے جھکتی ہے فغفوری۔ کہا رب کی ذات پہ بھروسہ اور یقین کرنا تیرا کام ہے، شاہان چین کو تیرے قدموں میں جھکانا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ تو پہلا سوال یہ کیا جائے گا بتا اپنے مال کو کہاں سے حاصل کیا، اور دوسرا سوال جس کا تعلق مال ہی سے ہے وہ یہ پوچھا جائے گا یہ بتا کہ تو نے اپنے مال کو خرچ کہاں کیا۔ اللہ نہ کرے کسی بندے کا کوئی ایسا ذریعہ ہے خرچ کرنے کا جو حرام ہے، تو یہ سوال سن کے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، کل قیامت کے دن بتانا پڑے گا کہ کہاں کہاں پہ خرچ کیا، کس کس جگہ پہ خرچ کیا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، خرچ کرنا کہاں چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف بتائے، اور مصارف میں سے جو پہلا مصرف ہے ذرا سنیے گا۔ ہو سکتا ہے ویسے تو قرآن ہے ہم سنتے نہیں نا، قرآن کے قریب نہیں جاتے، پڑھتے نہیں ہیں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ کہاں خرچ کرنا چاہیے، وہ جو ایک ترتیب ہے خرچ کرنے کی، ان میں پہلا نمبر کس کا ہے ذرا قرآن سے سنیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے پیارے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کہاں خرچ کریں۔ قل، آپ ان لوگوں سے فرما دیں، ما انفقتم من خیر، تم جو بھی مال خرچ کرو نا، فللوالدین، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ اس کے بعد ہے والاقربین، پھر قریبیوں پر خرچ کرو۔ پہلے ماں باپ ہیں اور قریبی اولاد، گھر والی، باقی سارے رشتے ناتے وہ بعد میں ہیں۔ پہلا نمبر کہا فللوالدین، اپنے ابے تے خرچ کرو تے اپنی اماں تے خرچ کرو۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس معیار پہ پورا اترتے ہیں؟ آج باپ اگر بوڑھا ہو جائے، کمانے کے قابل نہ رہے، تو وہ اولاد کی طرف دیکھتا ہے، لیکن بیٹے کو اپنی اولاد سے فرصتی کہاں ہے کہ وہ باپ کی طرف توجہ کرے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا پہلے نصاب میں، یہ چھوٹی کتابوں میں دوسری تیسری کلاس کے غالباً نصاب میں ایک کہانی پڑھائی جاتی تھی، اب ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ 3 دوستوں کی کہانی۔ بارش آ گئی تو وہ دوست سفر کر رہے تھے، انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی۔
اور غار میں جب پناہ لی تو ایک پتھر، ایک بڑی ساری چٹان وہ غار کے منہ کے اوپر آئی اور بند ہو گئی۔ انہوں نے زور لگایا کہ کہیں سے یہ ہٹ جائے اور ہمیں باہر جانے کا رستہ مل جائے۔ وہ چٹان نہ ہٹی اور وہ دوست اس غار میں بند ہو گئے۔ سر ہلا دیں، مجھے یقین ہو جائے کہ آپ نے بھی پڑھی ہے یا سنی ہے کہیں نہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے نکلنے کا یہاں سے کوئی رستہ نہیں۔ دراصل یہ کہانی نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ایسا ہوا تھا۔ ان تین جب مایوس ہو گئے کہ اب ہم باہر نہیں نکل سکتے، ایک کہنے لگا کہ یارو ایسا کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے دعا کرو، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اب وہ دوست دعا کرنے لگے۔ ان تین میں سے ایک نے کہا، جس کا تعلق ہماری گفتگو کے ساتھ، یا اللہ تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، سارا دن بکریوں کو چرا کے جب واپس گھر لے کے آتا ہوں میں ان بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں۔ میرے مالک تیرے علم میں ہے میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، لیکن میں اپنے بچوں اور بیوی کو دودھ دینے سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ تو یہ بات جانتا ہے۔ میرے مالک یہ بات بھی تیرے علم میں ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بکریاں لاتے ہوئے مجھے ذرا دیر ہو گئی، گھر آیا، دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد وہ دودھ لے کے میں اپنے والدین کے پاس پہنچا، جا کے دیکھا تو وہ سو چکے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اٹھانا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ والدین اماں اور ابے کی نیند خراب ہوگی، سوء ادب ہے، بے ادبی ہے۔ میں پاس کھڑا ہو کے انتظار کرنے لگا۔ ادھر میرے بچے رو رہے تھے، ان کو دودھ کی حاجت تھی، ضرورت تھی، لیکن میں نے کہا کہ پہلے میرے والدین پئیں گے پھر میں تمہیں دوں گا۔ میرے مالک میرے بچے روتے روتے بھوکے سو گئے، میں ساری رات اپنے والدین کے پاس دودھ لے کے انتظار کرتا رہا۔ صبح کو جب میرے والدین بیدار ہوئے تو میں نے وہ دودھ ان کو پیش کیا۔ اگر تو یہ بات سمجھتا ہے کہ میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے تو میرے مالک میری اس نیکی کو قبول فرما لے اور مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ اس نیکی کا واسطہ پیش کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے غار کے منہ کے اوپر پڑی ہوئی اس چٹان کو دور فرما دیا اور باہر نکلنے کا ایک رستہ مل گیا۔ کیا سمجھے آپ قرآن سے اور حدیث سے کہ خرچ کرنے کا پہلا مصرف کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ والدین کے اوپر، پھر اس کے بعد دوسرے قریبی ہیں۔ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے کہاں کہاں پہ خرچ کیا۔ اب ایک جملہ جو فکر سے بھرا ہوا ہے، اللہ کرے کسی کے دل و دماغ کے اوپر نقش ہو جائے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ خرچ کرنا ہے تو پہلا نمبر والدین کا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ سوال کرے گا بتا کہاں کہاں پہ خرچ کیا، اگر ہم بتانے لگیں اور اس میں والدین کا کہیں نام ہی نہ ہو تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت کس قدر ناراض ہوگا ہم سے۔ دو سوال قیامت کے دن کے میں نے آپ حضرات کے پاس آپ کو سنا دیے، تیسرا بھی سن لیں۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ بتا تجھے جوانی عطا فرمائی تھی، جوانی، اس جوانی کو تو نے کہاں پہ خرچ کیا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں صرف کیا یا کسی اور شیطان کی اطاعت میں اور اس کی تابعداری میں صرف کر دی؟ انسان کو اپنی جوانی کے ماہ و سال، روز و شب، ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا کہ میری جوانی کا عرصہ یہاں یہاں پہ گزرا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے سلام ہے حضور کے منبر پہ بیٹھ کے، سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے اوپر بیٹھ کے ان جوانوں کو سلام ہے دونوں ہاتھوں سے جن کی جوانی گزرتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا جوان نوجوان بیٹھا ہے کہ جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے تو صرف اس ایک بات کا تصور کر لیا جائے کہ کل قیامت کے میدان میں کھڑا کر کے جب اللہ رسول اللہ کے سامنے پوچھے گا اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا، تو کیا اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اس کا جواب دے سکیں؟ چوتھا سوال قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا وہ انسان کی عمر کے بارے میں، وَأَنْ عُمُرِهِ فِي مَا أَفْنَا،
اپنی عمر کو کہاں فنا کیا بتا ذرا، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جن کے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں، صبح سے لے کے شام تک، صبح سے شام، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ سارا دن کسی ہوٹل، کسی چوک، کسی چوراہے کے اوپر بیٹھے رہے، صبح ہوئی پتہ تھا یا پتہ ہوئی ہے، شام ہو گئی ہے، صبح کھا لیا اور شام کو کھا لیا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے گا یہ انسان کی زندگی اتنی قیمتی ہے، والعصر، اللہ نے اس کی قرآن میں قسم ارشاد فرمائی ہے، وقت کی قسم، یہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے اس کی قرآن میں قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو کل قیامت کے میدان میں اللہ پوچھے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، کیا بتاؤ گے کہاں پہ خرچ کیا؟ پانچواں اور آخری سوال انسان کے علم کے بارے میں کیا جائے گا۔ بتا تجھے علم دیا تھا تو اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا ہے، یا خالی بس علم ہی تھا عمل کوئی نہیں تھا؟ اب وہ علم والے جن کے پاس علم تو ہے عمل کوئی نہیں، اب وہ قیامت کے دن کیا بتائیں گے کہ علم تھا لیکن عمل نہیں تھا؟ اس علم کا کیا فائدہ جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا شعرۂ آفاق اور با کمال ایک شعر فارسی زبان کا، وہ فرماتے ہیں علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جو تجھے ہدایت کا رستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ علم تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا قبر میں کیا کر کے آئے۔ آؤ سارے مل کے دعا کریں۔ ادھر بھی ہو ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، ادھر بھی ہو ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، پڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، پڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی، دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا